تم کو اگر بی جے پی آر ایس ایس اویسی کی نفرت دلاتی ہے تو تم نفرت کرو، مگر کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھ لے پیارے کہ تو نے کیا پایا 10 سال میں۔ اگر تو نے یہ پایا کہ میں نے اویسی کی گاڑی پر گولیاں چلائی، پھر سے چلا، میں مرنے کو تیار ہوں، مگر یہ تو بتا کہ میرے مرنے سے تجھے زندگی ملے گی؟ مسجد اور مندر کا جھگڑا کرنے سے تیری بہن کے شادی کا انتظام ہوگا؟ کیا تمہارا نیشنلزم ہے کہ 2000 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی، کہ 56 انچ کا سینہ رکھنے والا وزیر اعظم پاکستان کی مثال دیتا ہے؟ مودی، اگر دیش سے محبت ہے تو چین سے مقابلہ کرو۔ کہ جنہوں نے کہا کہ 16 سیکنڈ دیے تو دونوں بھائیوں کا کام کر دیں گے، کبھی کبھی میرے بھائی باسی کڑی کو بھی ابال آ جاتا ہے۔ وزیر اعظم کسی ایک سمودائے کا، مذہب کے ماننے والوں کا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم وہ واحد وزیر اعظم ہے۔ اس ملک کی تاریخ میں کئی وزیر اعظم گزرے ہیں، مگر جتنی گالی، جتنی بے عزتی کرنے کی کوشش موجودہ وزیر اعظم نے ایک اقلیت کی ہے، شاید ہی کسی نے کی ہوگی۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم گھسپیٹی ہیں، بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا، بتائیے۔ اور دوسری طرف ایک ضعیف 70 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کیسے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، ہمارا وطن۔ وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں حکومت کرنے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر تم میں انسانیت زندہ ہے، اگر تمہارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو سنو اس غریب کی تکلیف کو، اس کی بے بسی کو سنو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، آج اگر ہم اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم جرت کے مظاہرے نہیں کریں گے، تو کل یہ آنے والی نسل اور آپ کے بچے کہیں گے کہ ابا، امی، چچا، ماموں، جب یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں، ہم کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا تھا، تو کہاں گئی تھی آپ کی جرت؟ تو اپنی جرت کو زندہ رکھو اور اس جرت کے تحت متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں ہمارے ہندو بھائی بہن سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، دلتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ایک غیرت مند ہے، مگر مسلمان کبھی بھی کسی حال میں کسی ہندو بہن کے گلے سے اترا ہوا منگل سوتر قبول نہیں کرے گا۔ ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہماری غیر مسلم بہنوں کا، ان کا سہاگ ہمیشہ آباد رہے، مگر ایک دیش کا وزیر اعظم ہے جو یہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹوں کا استعمال 13 تاریخ کے دن کریے۔ اور میں خاص طور سے مجلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے پیدل دوروں میں پھول کا ہار تو پہنا دیا، لے جا کر گھر میں بٹھا کر آپ نے چائے بسکٹ بھی کھلایا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، نہیں، کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ حیدرآباد میں پتنگ اور تلنگانہ میں بی جے پی ختم انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اسد صاحب اسمبلی الیکشن میں آپ نے ماموں کہا تھا، تو سنو آج میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ماموں کا نہیں ہے، مودی کو ہٹانے کا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن ماموں کا نہیں ہے، یہ الیکشن مودی کو ہٹانے کا ہے۔ اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سکندرآباد میں موٹے کو جتاؤ، سکندرآباد میں موٹے کو جتاؤ، نظام آباد میں جس کی سفید بال زیادہ ہیں اس کو جتاؤ، چیولڈا میں جو دبلا ہے اس کو جتاؤ۔ تو سمجھ میں آیا آپ کے؟ حیدرآباد میں پتنگ
تلنگانہ میں بی جے پی ختم، اور خاص طور سے محبوب نگر میں، چیولڈا میں، سکندرآباد میں، ملکاج گیری میں، کریم نگر میں، نظام آباد میں، عادل آباد میں جتنے مجلس کے ذمہ دار ہیں اور وہاں کی عوام ہے، میں ان سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ متحدہ طور پر اگر آپ سب مل کر ووٹ ڈالیں گے تو بی جے پی کی شکست یقینی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں، بعد میں آپ یہ نہیں کہنا نہیں اسد صاحب ہمارے کو کھل کے بول دینا تھا۔ میں اب کھل کے بیان کر رہا ہوں پیارے، کھل کر کہہ رہا ہوں آپ سے، اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے، اور خاص طور سے مجلس کے ذمہ داروں سے، صدر و معتمدین سے، مجلس کے سابقہ ڈپٹی میئر ہو یا موجودہ ڈپٹی میئر ہو یا موجودہ چیئرمین ہو یا سابقہ چیئرمین ہو یا مجلس کے صدر و معتمدین ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری کوشش کریں گے۔ مجلس نے جو فیصلہ لیا، ایک پابند ڈسپلن سپاہی کے تحت آپ مجلس کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بی جے پی کو شکست دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ رہا سوال یہ بی جے پی کا، تو ایک کیسے وزیر اعظم ہے جو کہتی ہے کہ منگل سوتر چھین کر ہندو بہنوں کا مسلمانوں کو دیا جائے گا؟ بھارت کے وزیر اعظم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا کہ 5 سال میں 2019 سے 2024 تک بھارت کی خواتین نے 1 لاکھ کروڑ روپے کا سونا گروی رکھا کر بینک سے پیسے حاصل کیے؟ نریندر مودی، کہاں گئی آپ کی ناری شکتی؟ کہاں گئی آپ کی عورتوں سے محبت؟ اور جب کوئی خاتون، کوئی مہیلا اپنا سونا بینک میں رکھاتی ہے تو کلیجے پر پتھر رکھ کر رکھاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں کی نشانی ہوتی ہے یا خاندان کی نشانی ہوتی ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، پیسے نہیں ہے، بچے کی کالج کی فیس بھرنا ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی مر گیا، قرضہ دینا ہے، کمانے والا مر جاتا ہے۔ بتاؤ بھارت کے وزیر اعظم، آپ تو کہتے ہیں نا کہ میں غریبی سے نکل کر آیا، میں چائے بیچتا تھا، تو پھر یہ غریبوں کی تکلیف کیوں تم محسوس نہیں کر رہے ہو وزیر اعظم مودی؟ بلکہ سنو، میں ہمارے ہندو بھائی بہن سے کہنا چاہ رہا ہوں، دلتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، بیکورڈ کلاس کے ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں، 10 سال میں نریندر مودی نے بینکوں سے 6000 کروڑ کا قرضہ اپنے چاہنے والوں کو دلایا۔ جو لوگ مودی کو اسد الدین اویسی کی نفرت کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، کبھی تمہارے گھر میں بھی تو جھانک کر دیکھ لو کہ تمہاری بہن کے پاس نوکری ہے یا نہیں۔ کبھی جھانک کر دیکھو کہ تمہارے بینک میں کتنے پیسے آئے۔ کبھی جھانک کر دیکھ لو کہ تمہاری ماں کتنی خوش ہے۔ تم کو اگر بی جے پی، آر ایس ایس، اویسی کی نفرت دلاتی ہے تو تم نفرت کرو، مگر کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھ لے پیارے کہ تو نے کیا پایا 10 سال میں۔ اگر تو نے یہ پایا کہ میں نے اویسی کی گاڑی پر گولیاں چلائی، پھر سے چلا، میں مرنے کو تیار ہوں، مگر یہ تو بتا کہ میرے مرنے سے تجھے زندگی ملے گی؟ میرے مرنے سے تجھے نوکری ملے گی؟ مسجد اور مندر کا جھگڑا کرنے سے تیری بہن کے شادی کا انتظام ہوگا؟ بتاؤ، یہی تو بی جے پی کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان باتوں پر غور کریے۔ یہ جو نفرت کا سیلاب اٹھانے کی مودی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھارت سے محبت کرتے ہیں، جو راشٹرواد کی بات کرتے ہیں، نیشنلزم کی، قومیت کی بات کرتے ہیں، ارے تمہارا کیسی محبت ہے؟ کیا تمہارا نیشنلزم ہے کہ 2000 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی، اور یہ ہمارے وزیر اعظم ان کو نکال کر پھینکتے بھی نہیں ہے؟
بولتے تک بھی نہیں ہے چین کے بارے میں. 65 پیٹرولنگ پوائنٹ میں سے 25 پر ہماری فوج پیٹرولنگ نہیں کر سکتی. وہ جو ایک مشہور پکچر آئی تھی ایکٹر کی جس میں ایک تالاب، خوبصورت تالاب دکھایا گیا تھا. نریندر مودی میں چیلنج کر رہا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں ڈیمچاک اور اس تالاب کو. آپ چلو میرے ساتھ، ہم میڈیا کے لوگوں کو لے جا کر دکھائیں گے کہ چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. ہم اپنی زمین کو کھو دیے 2000 اسکوائر کلومیٹر کی. چین کی بارے میں بات کرو تو نریندر مودی بولیں گے یہ اینٹی نیشنل ہے، یہ پاکستانی ہے. ارے نریندر مودی اور ان کے چاہنے والوں، پاکستان کا تم نام لیتے ہو، مگر تم جتنا پاکستان کا نام لوگے تم اتنا بھارت کی توہین کرو گے. پاکستان اتنا ہے، صرف اتنا ہے پاکستان، بھارت اتنا ہے، اتنا ہے بھارت. اب آپ بتاؤ کہ 56 انچ کا سینہ رکھنے والا وزیر اعظم پاکستان کی مثال دیتا ہے. مودی اگر دیش سے محبت ہے تو چین سے مقابلہ کرو. امریکہ کی ترقی کو بتاؤ یہ ترقی لے کر آئیں گے. مرخالی وکشت بھارت، وشوا گرو، 5 ٹریلین اکانومی، چندرائن 3، یہ سب چلے گیا. کیا آ گیا ایجنڈے میں؟ مسلمان خطرہ ہے، جہادی ہے. مودی کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میچ میں ریزرویشن ملے گا. مودی کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن خطرہ ہے. ارے وزیر اعظم کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ. تلنگانہ آندھرا میں ریزرویشن مل رہا ہے تو مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ پی ایس کرشنن تھے، ایک مشہور انتھروپولوجسٹ تھے، رپورٹ بنائی اور کہا کہ مسلمانوں میں یہ جو برادریاں ہیں ان کو ملے گا، یہ برادریاں ان کو نہیں ملے گا. کیوں آپ کو نفرت ہے اگر ایک غریب آٹو والے مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے؟ مودی جی آپ کو کیوں نفرت ہے؟ امت شاہ آپ کو اگر ٹھیلا بنڈی پر فروٹ بیچنے والے کی بیٹی RDO بن رہی ہے؟ کیوں آپ کو نفرت ہے کہ پمچر کی دکان بنانے والے کا بیٹا ہے بیٹی JEE کے امتحان میں کوالیفائی کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف نفرت پھیلانے کا کام BJP کر رہی ہے. اب دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ صرف اپنے اوریجنل ایجنڈے پہ آ گئے. چناؤ جتنا آگے بڑھے گا انتخابات، مودی اور بولتے جائیں گے. مودی بولے کہ BRS اور کانگریس نے حیدرآباد کو مجلس کو لیز پہ دے دیا. بھارت کے وزیر اعظم حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں مسلمان بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، آدیواسی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں پر مراٹھے رہتے ہیں، مارواڑی لوگ رہتے ہیں، لود لوگ رہتے ہیں. ارے اتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیز پر لے لیے. نریندر مودی آپ نے اپنے 5-10 سال میں مودی نے کیا کیا؟ پورے ایئرپورٹ اپنے رائٹ کے چیلے کو دے دیے. پورے بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جس نے 8,000 کروڑ روپے الیکٹرل بانڈ میں دیے ان کو دے دیے. اور مودی بول رہے حیدرآباد کو لیز پہ دے دیا گیا. انشاءاللہ تعالی مودی 13 مئی کے دن آپ دیکھیں گے تم نے حیدرآباد کی عوام کی توہین کی ہے. یہی حیدرآباد کی عوام بلا لحاظ مذہب و ملت پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر بتائے گی کہ لیز پر نہیں ہے، حیدرآباد بھارت کا ٹوٹ حصہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ایک کو آئے تھے مہاراشٹرا سے ایک محترمہ، آ کر 16 سیکنڈ کی بات کرے. میرے کو نوجوان فون کر کے بولے اسد بھائی ذرا پھر سے بولنا. میرے بھائی بیماری کے حالت میں 1 گھنٹہ سن لیے، یہ تکلیف کی حالت ہے. اگر تھوڑی سی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے راحت مل جائے گی، مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعاؤں میں اثر ہے. آپ دعا کریے اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے، احمد پاشا قادری کی صحت اور ان کی درازی عمر کے لیے، ممتاز خان صاحب کی صحت کے لیے.
میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جنہوں نے کہا کہ 16 سیکنڈ دیے تو دونوں بھائیوں کا کام کر دیں گے. کبھی کبھی میرے بھائی باسی کڑی کو بھی ابال آ جاتا ہے, سمجھے نا, باسی کڑی کو بھی ابال آ جاتا. اب دوسرے ہیں بی جے پی کے کینڈیڈیٹ. نیوز منٹ ایک ویب سائٹ ہے, ان سے پوچھا گیا مسلمانوں کے شادی کیوں کرتے, تو انہوں بول رہے مسلمان گوشت کھاتے, جذباتی رہتے ہیں. اچھا, تو گوشت کھانے سے شادی سے کیا تعلق؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ایک ہے جیسا میں ہوں, میں جذباتی نہیں ہوں؟ بتائیے آپ. اچھا, جس کے پاس ہے مگر گھر پہ نہیں ہے, انہیں کیا ہے؟ آپ تمام سے اپیل یہی ہے کہ نفرت کے خاتمے کے لیے, شہر حیدرآباد میں امن کو مضبوط بنانے کے لیے مجلس کو ووٹ دیجیے. بی جے پی کے کینڈیڈیٹ نے ایک تیر مارا ہے ایک مسجد کی طرف, مگر وہ حیدرآباد کے امن کی طرف تھا. وہ تلنگانہ میں دنگے کرانے کے لیے وہ بی جے پی کا اصلی چہرہ تھا. اگر ہم ان کی سازشوں میں ان کو ناکام نہیں کریں گے تو نقصان غریب کا ہوگا. آپ اور ہم نے, حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی عوام نے حیدرآباد کی امن کو برقرار رکھا. نپور شرما نے بکواس کی. یہ تلنگانہ واحد ریاست تھی جہاں پر ہم نے بکواس کرنے والے کو جیل کی یاترا کروائی تھی. آپ نے امن کو برقرار رکھا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ان لوگوں کو بھی پہچانیے. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.